بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اس وقت پوری دنیا کورونا وائرس نامی بیماری کی ایک وبا کے مصیبتیں جھیل رہی ہے، اور اس کورونا وائرس کی وبا کے نتیجے میں دنیا کے اندر وہ سب کچھ چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہے جو اس سے پہلے یا اس سے قبل دیکھنے میں نہیں آئی تھی. لوگ اس کورونا وائرس کے بارے میں الگ الگ باتیں کہہ رہے ہیں. مسلمانوں کا کسی بھی چیز کے بارے میں ایک طے شدہ نظریہ ہوا کرتا ہے، اور مسلمان ہر چیز کو ایک خاص پیرائے میں ڈھال کر دیکھتا ہے. کورونا وائرس کو ہم مسلمان کس عینک سے دیکھیں اور کس نظر سے دیکھیں؟ کورونا وائرس کی اس وبا میں اور اس وبا کے پروپیگنڈے میں ہم مسلمانوں کے لیے کیا سبق چھپا ہوا ہے، وہ چیز پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اہم ہے. سب سے بنیادی بات تو یہ مسلمانوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ روئے زمین پر آزمائشیں صرف مسلمانوں پر لاتے ہیں. روئے زمین کے اوپر آزمائشیں صرف مسلمانوں کے اوپر آتی ہے تاکہ مسلمانوں کو اندر سے اچھے طریقے سے مانجھا جائے اور اچھی طریقے سے مسلمانوں کو اندر سے تیار کیا جائے. دنیا میں جو بھی آزمائشیں آتی ہیں اس کا غیر قوم سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف مسلمان قوم سے تعلق ہے. اور بہت سارے لوگوں نے کورونا وائرس کو فتنہ بھی کہا ہے. یقیناً یہ فتنوں کا دور ہے، دجالی فتنوں کا زمانہ ہے، اور نئے نئے فتنے صبح شام آئے دن دنیا کو دیکھنے میں مل رہے ہیں. فتنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی اہل اسلام کو اور مسلمانوں کو آزماتے ہیں. اس بات سے یہاں پر بحث نہیں ہے کہ یہ کورونا وائرس بیماری ہے یا بایولوجیکل وار یا بایولوجیکل ویاپن ہے یا بغیر جنگوں کے دنیا کے نقشے سے ملکوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا ایک شیطانی کھیل ہے، یا کورونا وائرس کا پروپیگنڈا کر کر دنیا کو ایک نیا لائف سٹائل دینے کا کوئی دجالی منصوبہ ہے، یا یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے. ان ساری باتوں سے ہمیں یہاں پر بحث نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں ہو، کورونا وائرس بیماری بھی ہو سکتی ہے، اللہ کا عذاب بھی ہو سکتا ہے، اور یہ دجال کی ان طاقتوں کا کھیل بھی ہو سکتا ہے جو پردے کے پیچھے بیٹھ کر گیم چلا رہے ہیں. کیونکہ کہاوت مشہور ہے کہ چور ہمیشہ اپنی چوری کے ثبوت چھوڑ کر جاتا ہے. ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا تھا، لیکن ہمارا ذہن اس طرف جانے پر اس وجہ سے مجبور ہے کہ کورونا وائرس کے اس سنکٹ کے زمانے میں ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا کو صرف دو لوگ چلا رہے ہیں. ایک آدمی ہے اور ایک ادارہ ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO پوری دنیا کو ڈیڈ لائن دیتا ہے اور ساری دنیا اسی کو فالو کر رہی ہے. اور دوسری چیز، پوری دنیا کو چلانے والا ایک بل گیٹس ہے جو بل اینڈ میلنڈا فاؤنڈیشن کا چیئرمین بھی ہے اور مائکروسافٹ کا چیئرمین ہے. ان دونوں نے اب تک پوری دنیا کو چلایا کورونا وائرس کے اس سنکٹ کے اندر. اور یہ جو WHO ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، اس کی ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر ماریا وین کوکو.
اس نے کچھ روز پہلے بیان دیا تھا کہ یہ کورونا وائرس ایک انسان سے دوسرے انسان کو نہیں لگتا. WHO کی ڈاکٹر ہے یہ، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی، جس نے پوری دنیا میں کورونا وائرس کا پروپیگنڈا کر رکھا ہے. تو اس کی ڈاکٹر ماریا لون کوکوف نے بیان دیا تھا کہ کورونا وائرس ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو نہیں لگتا. تو اگر یہ وائرس ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو نہیں لگتا تو پھر تم نے پوری دنیا میں لاک ڈاؤن کر 175 ملکوں کے اندر لاک ڈاؤن کر کے دنیا کے 550 کروڑ لوگوں کو گھروں کے اندر ہاؤس اریسٹ کیوں کر دیا؟ یہ سوال پیدا ہونا بدیہی بات تھی. اس لیے اس نے دوسرے دن آ کر میڈیا کے سامنے پھر اپنا بیان بدلا اور بدل کر یہ کہا کہ کورونا وائرس ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو لگ سکتا ہے. تو پوری دنیا کو ایک ہی ادارہ نچا رہا ہے، چلا رہا ہے نہیں بلکہ بیوقوف بنا رہا ہے کہہ سکتے ہیں آپ. اور پوری دنیا کو ایک ہی انسان بل گیٹس، یہ وہ بل گیٹس ہے جس نے 2012 کے اندر اور ابھی 2018 کے اندر ایک کانفرنس میں، ایک کانوکیشن کے اندر اس نے کہا تھا کہ ان قریب دنیا کے اندر ایک وائرس آنے والا ہے جو پوری دنیا میں تباہی مچائے گا. اب ذرا اس سے پوچھنا چاہیے کہ تیرے خواب میں کون سا فرشتہ آ کر تجھے وحی دے کر گیا تھا کہ دنیا میں ایک ایسا وائرس آنے والا ہے جو پوری دنیا میں دھوم مچائے گا؟ واقعی اس وائرس نے پوری دنیا کے اندر غضبناک دھوم مچایا. اور یہی وہ بل گیٹس ہے جس کا ایک مشہور کوٹ ہے، مقولہ ہے اس کا اور انگلش زبان کے اندر، ڈیفیکلٹیز ان یور لائف ڈو ناٹ کم ٹو ڈسٹرائے یو بٹ یو ہیلپ یو ریئلائز یور ہڈن پوٹینشیل اینڈ پاور. کہ دنیا کے اندر مصیبت تمہیں بٹھانے کے لیے نہیں آتی ہے بلکہ تمہیں اٹھانے کے لیے آتی، اور تمہارے اوپر آنے والی مصیبتوں کا تم اپنی سوچنے کی صلاحیتوں کے ذریعے اور حالات سے لڑنے کی صلاحیتوں کے ذریعے اس کا مقابلہ کرو، اس نے کہا تھا. لیکن اس کو بھی آج رات میں لوٹ پوٹ کر ہنسنے کا من کرتا ہوگا کہ جس دنیا کے سامنے اس نے اپنا یہ کوڈ دیا تھا، آج وہ دنیا اپنے عقل سے اتنی کوڑ ثابت ہوئی ہے کہ کوئی اپنے اللہ کے دیے ہوئے فریڈم مائنڈ کو، آزاد دماغ کو استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں. روزانہ انسان تھک کر آتا ہے، آ کر میڈیا چینل آن کرتا ہے، چینل میں جو پروپیگنڈا ہوتا ہے اور جو گندگی، جو خباثتیں، جو غلاظتیں وہاں سے پھیلائی جاتی ہے، انسان اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے. کامن سینس ختم ہو گیا لوگوں کا، سوچنے کی صلاحیتیں، طاقتیں ختم ہو گئی. اور سب سے زیادہ اس کورونا وائرس کے سنکٹ نے مسلم دنیا کا نقصان کیا، اور اس نے بہت سارے مکروہ چہروں سے پردہ اٹھایا. اس سنکٹ نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ دنیا میں تمہارا ہمدرد کوئی نہیں ہے، تم خود اپنی ذات کے ہمدرد بنو. پہلے اس سنکٹ نے پوری دنیا کے اندر سیکولرزم کا ڈھنڈورا پیٹنے والوں کو ننگا کر دیا، بے نقاب کر دیا. ڈیموکریسی کی دھجیاں اڑا دی اس سنکٹ نے. اور اس کورونا وائرس نے لوگوں کو بتا دیا کہ تم جن لوگوں کو ووٹ ڈال کر سیٹ پر لا کر بٹھاتے ہو وہ تمہارے ٹیکس پر پلنے والے تو ہے لیکن تمہارے ہمدرد نہیں ہیں. وہ پوری دنیا سے پردے ہٹے ابھی. اور وہ عرب دنیا جو پٹرول کے اوپر جن کا انکم تھا اور جن کا یہ خیال تھا کہ دنیا کے اندر اب دولت کا سورج ہمارے اوپر کبھی غروب نہیں ہوگا، اس سنکٹ نے پٹرول سے لوگوں کو اور ساری دنیا کو پٹرول سے آزاد کر دیا. فلائٹیں رک گئی، ٹرینیں بند ہو گئی، بسز بند ہو گئے، گاڑیاں بند ہو گئی، تو اب پٹرول کی کیا ضرورت؟ جب پٹرول کی ضرورت نہیں ہے تو روزانہ 10-10 لاکھ بیرل جو پٹرول نکلتا تھا اور اس کا جو انکم آتا تھا اور اس پر جو عیاشی کی جاتی تھی، سارے دھندے بند ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اس وائرس کے نتیجے میں لوگوں کو بہت ساری چیزیں سوچنے کے مواقع فراہم کیے، مگر سوچنے والوں کے لیے. ہم مسلمانوں کو تکلیف اس وجہ سے ہے کہ اس وائرس نے ہماری مسجدوں کو تالے لگائے، ہمارے جمعہ کے اجتماعات پر اس نے پابندی لگا دی،
اور ہم اپنی ماں کے پیٹ سے جو آزاد بن کر پیدا ہوئے تھے، اس وائرس نے ہمیں غلام بنا دیا۔ جسم کی غلامی بہت چھوٹی چیز ہے، اس نے ہمیں دماغ کا غلام بنا دیا کہ لوگ آج اپنے دماغ سے آزاد سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اور یاد رکھو کہ دماغ کی غلامی یہ وہ غلامی ہے جس غلامی کے کسی قوم کے اوپر آنے کے بعد سامنے والا بغیر کسی جنگ کے آسانی کے ساتھ میدان مار لیتا ہے۔ وہی ہوا اس سنکٹ کے نتیجے میں۔ اور سب سے پہلے روئے زمین کی دو مقدس جگہیں مکہ اور مدینہ، ان پر تالے لگے، عمرہ بند ہو گیا، اور اب تو اطلاعات مل رہی ہے کہ حج بھی بند ہو گیا۔ پوری دنیا کی تاریخ کے اندر آج تک کسی ایک سال میں یہ اعلان نہیں ہوا تھا کہ اس سال حج نہیں ہوگا، کل اعلان ہو گیا حج کے بارے میں بھی۔ لاکھوں لوگ، تقریباً 1 کروڑ کے قریب لوگ جو پوری دنیا سے حج کرنے جاتے تھے، آج اس وائرس کے نتیجے میں وہ حج کرنے نہیں جائیں گے۔ اور اس وائرس نے جن لوگوں کے دلوں کے اندر فرقہ پرستی بیٹھی ہوئی ہے، خاص طور پر ہمارے ملک کے اندر، ان کی فرقہ پرستی کو بھی اس وائرس نے ننگا کر دیا۔ اور یہ میڈیا کے مادھیم سے، میڈیا کے راستے سے انہوں نے تبلیغی جماعت کے خلاف زہر پھیلا کر نہ صرف یہ کہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان میں نفرت کا بیج بونے کا کام کیا، بلکہ انہوں نے ایک ایسی آگ لگائی کہ جس آگ کے اندر عنقریب یہ بھی جلیں گے۔ آج مڈل ایسٹ کے اندر، گلف کنٹریز کے اندر 3.5 کروڑ سے زیادہ انڈین جا کر وہاں پر ملازمتیں کرتے ہیں۔ ہمارے اس میڈیا کی اس بدنامی کے نتیجے میں ان 3.5 کروڑ پریواروں کے پیٹ کے اوپر لات پڑنے والی۔ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ مارچ کے مہینے میں، فروری کی 15 تاریخ سے لے کر مارچ کی 15 تاریخ تک ہمارے ملک میں 15 لاکھ لوگ آئے تھے، جن میں تبلیغی جماعت کے 277 لوگ تھے۔ لیکن پوری دنیا میں یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ ہندوستان کے اندر کرونا وائرس تبلیغی جماعت کے نتیجے میں پھیلا، اور بڑے صاحب نے اعلان کر دیا تھا کہ جو جہاں ہے وہیں رہے، تبلیغی جماعت والے بھی جہاں تھے وہیں تھے، لیبر بھی جہاں تھے وہیں تھے۔ پھر ان کو کیسے الزام دیا جا سکتا ہے کہ ان کے ذریعے سے کورونا وائرس پورے ملک کے اندر اسپریڈ ہوا؟ دنیا دیکھ رہی ہے تمہارے اس مکرو چہرے کو، دنیا دیکھ رہی ہے تمہارے اس زہریلے پروپیگنڈے کو۔ تم اپنے اس پروپیگنڈے کے ذریعے سے دنیا کے سامنے بے لگام ہو گئے ہو تم۔ اور وہیں پر اس کورونا وائرس نے دیش کے اندر مسلمانوں کے مذہب میں جو انسانی خدمات ہیں، دوسروں کو، خود کو بھوکا رکھ کر دوسروں کو کھلانے کا جذبہ، یا جو نظریہ دین اسلام پیش کرتا ہے، پوری دنیا کے اندر ہندوستانی مسلمانوں نے اس کی چھاپ چھوڑی۔ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا، ایک مراٹھی اخبار کے اندر ایک نیوز چھپی تھی، مراٹھا کے، مہاراشٹر کے چیف منسٹر ادھو ٹھاکرے صاحب کی۔ ادھو ٹھاکرے صاحب کے جملے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ کورونا وائرس کے اس سنکٹ کے اندر دیش کے مسلمانوں کا احسان کبھی نہیں بھلایا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ مسلم سماج نے کورونا وائرس کے اس سنکٹ کے اندر آئسولیشن وارڈ قائم کیے، مسلمانوں نے اپنی مسجدوں کو ہاسپٹل میں تبدیل کر دیا، اپنے دینی مدرسوں کو جہاں پر قرآن اور حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، مسلمانوں نے وہاں پر آئسولیشن بیڈ قائم کیے، اور قائم کر کر کورونا وائرس کے زد میں آنے والے پیشنٹوں کا وہاں پر فری میں علاج کیا گیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں نے مدارس کو، مساجد کو دے دیا، اور پلازما تھراپی کے ذریعے سے، اس پلازما تھراپی کو ڈونیٹ کرنے کے ذریعے سے مسلمانوں نے بتایا کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر، جوخم میں ڈال کر سامنے والے کی جان بچانا، یہ صرف اور صرف دنیا کے اندر یہ نظریہ اسلام ہی دنیا کو دے سکتا ہے۔ اور رمضان کے روزوں کی حالت کے اندر گرما کی سخت دھوپ میں مسلمانوں نے نرم بستروں پر یا سائے دار جگہوں میں اپنے آپ کو بند رکھنے کے بجائے، آرام کرنے کے بجائے، سڑکوں پر آ کر بھوکوں کو کھانا کھلا کر، پیاسوں کو پانی پلا کر،
اور غریب لوگوں کے گھروں کے اندر راشن کٹس پہنچا کر، اناج کے کٹس پہنچا کر مسلمانوں نے اس ملک کے اوپر گزشتہ آزادی کے بعد سے سب سے بڑا احسان کیا. یہ میرے الفاظ نہیں ہے، یہ مہاراشٹر کے چیف منسٹر کے الفاظ. اور دراصل مسلمانوں نے بتا دیا کہ انسانیت کی تعلیم، انسان فرسٹ، انسانیت فرسٹ، بعد میں کوئی اور مذہب، اور یہ مبارک تعلیم دین اسلام دیتا ہے. مسلمانوں کے اندر ایک باطل نظریہ بیٹھا ہے کہ یہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن نہیں بنائیں گے، دین کا عالم نہیں بنائیں گے. جب مسلم معاشرے سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ، اللہ کے دین کا خادم بناؤ، تو یہ کہتے ہیں کہ کیا کھائے گا. لیکن کورونا وائرس کے اس سنکٹ نے ساری دنیا کو بتا دیا کہ تم جس کے بارے میں کہتے ہو کہ کیا کھائے گا، کورونا وائرس کے اس سنکٹ میں جبکہ لوگ 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوئے تھے، یہی علماء، یہی مدارس کے پڑے ہوئے، انہوں نے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں مکانات کے اندر راشن کٹس پہنچا کر پوری مسلمانوں کو یہ میسج دے دیا کہ تم جس کے بارے میں کہتے ہو کہ کیا کھائے گا، جب لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا تو یہ کھلانے کا سبب بنے گا. علماء نے پہنچا ہے راشن کٹس. آپ کے جگتیال ڈسٹرکٹ کے اندر ہماری جمعیت العلماء نے 2000 سے زیادہ گھروں میں راشن کٹس پہنچائے، ایک مہینے کا راشن پہنچایا صرف جگتیال ڈسٹرکٹ کے اندر. بہت چھوٹا ہے آپ کا جگتیال ڈسٹرکٹ. کورونا وائرس کے نتیجے میں حکومت نے اعلان کر دیا کہ شادی بیاہ کے معاملے میں 20 سے زیادہ باراتی نہیں ہونے چاہیے. اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو 50 سے زیادہ میت میں یا انتم سمسکار میں شرکت کرنے والے نہیں ہونے چاہیے. اس کورونا وائرس نے لوگوں کو دوبارہ پرانی ڈگر پر ڈال دیا. لوگ خامخواہ کے دکھاووں کے نتیجے میں بڑی بڑی دعوتیں کر کر، بڑے بڑے فنکشنز کر کر اپنے پیسوں سے لوگ ہاتھ دھو بیٹھتے تھے. اتنی سمجھ نہیں تھی ان کو. کورونا وائرس نے آ کر ان کو سمجھایا کہ 20 آدمیوں کے ذریعے سے بھی تمہاری شادیاں ہو سکتی. اور اسلام کا ایک نظریہ تھا. اسلام کہتا ہے کہ 5 چیزوں میں جلدی کرو. ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر میت کا انتقال ہو جائے، کوئی آدمی مر جائے تو فوری اس کو دفنا دو. جب تک وہ زندہ تھا اس سے آپ کا ریلیشن تھا. آج مر گیا، مرنے والے کے لیے سب سے بڑی ضرورت مغفرت کی دعا کی، فوری اس کو دفنا دو. لیکن ہم کیا کرتے تھے، یہ ڈیڈ باڈی فریزر کے اندر 24 گھنٹے، 48 گھنٹے، اور بعض علاقوں کے اندر 3 دن تک ڈیڈ باڈی کو اس کے اندر رکھا جاتا تھا. لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں، وہ سالے صاحب آنے والے ہیں، وہ خلیرہ بھائی آنے والا ہے، وہ فلاں آنے والا ہے، وہ باہر سے بیٹا آنے والا ہے. یہ مرنے والے کی موت کو اس کے لیے دوبارہ موت کا سامان بنایا جانے لگا. مسلمان اسلامی تعلیم سے دور ہو گئے تھے. کورونا وائرس نے ان کو بتا دیا، اب آنن فانن آدمی کا انتقال ہو گیا، 2-3 گھنٹے کے اندر لے جا کر ڈال دیے. تم جن چیزوں کو شریعت سمجھ کر کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے مجبوری میں ان چیزوں کو کرنے کا تم کو مکلف بنایا، مجبور کر دیا اللہ نے تم. اور اس چیز کی اتنی حقیقت ہے جتنا تم نے لاک ڈاؤن کے زمانے کے اندر کیا تھا یا کورونا وائرس کے سنکٹ کے زمانے کے اندر کیا. اور شادیاں بغیر تمہارے مہمانوں کے آئے بھی ہو سکتی ہے. تم نے خود لاک ڈاؤن کے اندر شادیاں کر کر اپنے آپ کو بھی میسج دیا اور اپنے مسلم معاشرے کو بھی تم نے میسج دیا. بارہا علماء بیانوں میں کہتے تھے کہ اللہ کے نبی مدینہ میں موجود ہے، صحابہ کی شادی ہو رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی کو دعوت میں نہیں بلایا جا رہا. اور ہم ہے کہ ہم میں سے کوئی آدمی تھوڑا بہت اگر حیثیت والا ہے، 2000 آدمی کی دعوت، 1500 آدمی کی دعوت، 1000 آدمی کی دعوت، 3000 آدمی کی دعوت، اور اگر کوئی بڑا ہی آدمی ہے تو 5000، 10,000، 20,000 آدمیوں کی دعوت. اللہ نے بتایا کہ تمہاری یہ دولت یوں اس طریقے سے ضائع کرنے کے لیے نہیں، تمہاری یہ دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، آنے والے برے وقتوں میں استعمال کرنے کے لیے تمہاری یہ دولت ہے. لہذا کورونا وائرس کے اس نتیجے میں اب رپورٹیں آ رہی ہیں کہ کورونا وائرس کے بعد، لاک ڈاؤن کے اس زمانے کے بعد، اب لوگ فضول کے شاپنگ نہیں کریں گے.
اور لوگوں کے پاس جو کچھ جمع پونجی ہے ان میں کا لوگ صرف 40% استعمال کریں گے، اور وہ 40% بھی صرف کھانے کی چیزوں کے لیے۔ گویا کورونا وائرس نے آ کر لوگوں کو، جو آپ آرام کی زندگی گزارنے کے عادی بن گئے تھے، کورونا وائرس نے آج آپ کو پھر دوبارہ ڈگر پر ڈال دیا اور آپ سے کہا کہ زندگی بغیر فزیکل اسٹرگل کے زندگی نہیں۔ انسان جب تک اپنے جسم کو نہیں تھکائے گا اس وقت تک زندگی کا مزہ نہیں۔ ہم عادی بن گئے تھے، کپڑے نہیں دھوئیں گے، واشنگ مشین سے کام چلے گا، روزانہ مارکیٹ نہیں جائیں گے، فریج سے کام چلا لیں گے، ایک مرتبہ راشن لا کر ترکاری لا کر ڈال دیا، ہفتہ 10 دن تک فرصت۔ اپنے جسم کا پسینہ نہیں نکالیں گے ہم، لیکن کورونا وائرس نے حکومتوں کا پسینہ نکال دیا۔ ملکوں کے ملک تباہ ہے، آج معیشت پوری تباہ ہو گئی۔ صرف آپ کی انڈین تلنگانہ گورنمنٹ کو روزانہ 4000 کروڑ کا نقصان ہوتا تھا۔ 2 مہینے، 2.5 مہینے، 3 مہینے کا لاک ڈاؤن، کتنے لاکھ کروڑ کا نقصان ہوا۔ انڈین گورنمنٹ کو روزانہ کئی ہزار کروڑ کا نقصان ہوتا تھا۔ لہذا لوگ نوکریوں کے چکروں میں جاتے تھے، بچیوں کی شادی کرنا ہے، اسلام یہ کہتا تھا کہ دیندار کو دیکھ کر کرو، اور یہ مسلمان 4 پیسے والا یہ کہتا تھا نہیں میں نوکری والے کیوں کروں گا۔ کورونا وائرس نے آ کر نوکریوں والوں کی آدھی تنخواہ کو کاٹ دیا، اور بہت ساروں کی نوکریوں سے چھٹیاں ہو گئی۔ لوگوں کو اپنے کارخانوں کے اوپر بڑا بھرم تھا، لوگوں کے اوپر حکومت کرنے کا بڑا بھرم تھا کہ کارخانہ چلے گا، مزدوروں کے اوپر حکومت کریں گے۔ آج کورونا وائرس کے سنکٹ میں سارے کے سارے مزدور اپنے شہروں کو چھوڑ کر دیہاتوں کو واپس آ رہے ہیں، ساری کمپنیاں بند، پورا پروڈکٹ مارکیٹ کے اندر شارٹیج ہو گیا۔ اب انسان کو ضروریات زندگی کی چیزیں نہیں ملتی۔ کل ہی ایک صاحب کہنے لگے 6000 کا موبائل 8000 10,000 میں بک رہا ہے۔ گویا کورونا وائرس آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے موبائل ضروری نہیں ہے، زندگی گزارنے کے لیے 2 وقت کی روٹی ضروری ہے، اس کے لیے محنت کرو۔ اور ساری دنیا کے اندر کسانوں کے اوپر حکومتیں بنتی تھی کسانوں کے نام پر، لیکن کیا ہوا؟ کسانوں کا استحصال ہوتا تھا، کسانوں کا، لہذا کسان بھی کیا کرتے تھے، کسان بھی مجبور تھے۔ کسان نے بھی یہ دیکھ لیا کہ اب کھیتی باڑی کرنے کا زیادہ فائدہ نہیں ہے، شہروں کو چلے جاؤ، کارخانے بنا کر بیٹھ جاؤ، فنکشن ہال لگا کر بیٹھ جاؤ، کوئی دکان کھول کر بیٹھ جاؤ۔ اس کے نتیجے میں مارکیٹ کے اندر مہنگائی بڑھنے لگی، پیداوار کم ہونے لگی اور مہنگائی بڑھنے لگی۔ کورونا وائرس نے مزدوروں کو دوبارہ کسان بننے پر اور بھارت کو گرامین بھارت بننے کی ڈگر پر ڈال دیا۔ اب لوگ محنت کریں گے، جا کر مزدوری کریں گے، لوگ جا کر اب کھیتی باڑی کریں گے، پیداوار زیادہ ہوگی تو پھر مارکیٹ کے اندر سے مہنگائی کم پڑے گی۔ بہرحال بہت ساری تفصیلات ہے، وقت ختم ہو چکا ہے۔ کورونا وائرس نے بہت کچھ سبق دیا لوگوں کو، سیکھنے والوں کے لیے کافی، اور ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے سب سے بڑی جو چیز سیکھنے کی تھی وہ یہ تھی کہ کورونا وائرس کے اس سنکٹ نے ہمیں بتا دیا کہ آنے والا جو دور ہوگا یہ دور مشکلات کا دور ہوگا، یہ دور غموں کا دور ہوگا، یہ دور دنیا کے اندر جنگوں کا دور ہوگا، اور آنے والا دور بڑے پریشانیوں والا دور ہوگا۔ اور ظاہر بات ہے کہ انسان کو پریشانیوں کا فیس کرنے کے لیے، حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے انسان کی جسمانی طاقت بھی درست ہونی چاہیے اور ایمانی طاقت بھی درست ہونی چاہیے۔ لہذا کورونا وائرس کے سنکٹ نے ہمیں بتا دیا کہ اب ہم تھوڑا سا واکنگ کریں، ورزش کریں، تھوڑا سا ہم اپنے آپ کو، اپنے جسموں کو، ہم جو آرام دینے کے عادی بن چکے تھے، اب تھوڑا سا ہم اپنے جسموں کو تھکائیں اور ایمانی جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ یاد رکھو کہ کورونا وائرس کے اس سنکٹ کے اندر علماء نے سب سے بڑا کام کیا راشن کٹوں کو غریبوں تک پہنچانے میں، کیونکہ علماء کے اندر دینی جذبہ موجود ہے، اور علماء نے اپنا پیسہ نہیں لگایا، پیسہ ان مسلمانوں نے لگایا جو تھوڑے بہت دیندار مزاج تھے۔ ایک رکشہ چلانے والے نے بہار کے اندر اپنے ولیمے کے پیسے 80,000 روپے جمع کیے تھے، اس نے لا کر ولیمے کے پیسوں کو پورا کا پورا صدقہ کر دیا، اور 80 گھرانوں کے اندر 1,000 کا اس نے راشن پہنچایا۔ انسان کے اندر دینی جذبہ ہوگا تو آدمی بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلانے کے لیے آگے آئے گا۔
کورونا وائرس نے بتا دیا کہ مسلمانوں تم اپنے اندر دینی جذبہ پیدا کرو، کیونکہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اللہ ہمارے دیش کی حفاظت کرے اور ہمارے دیش کے واسیوں کی حفاظت کرے، اگر آئندہ ایسے حالات آتے ہیں تو ہمارے اندر یہ جذبہ رہے گا تو ہی ہم 2 وقت کے بجائے ایک وقت کا کھانا کھا کر بھوکوں کو کھانا کھلا سکیں گے۔ اس لیے اب ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر ایمانی طاقت کو پیدا کریں اور اپنے اندر جسمانی طاقت کو پیدا کریں، اور ہم میں سے ہر آدمی، دیش کے ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ کھیتی باڑی کرنے کی عادت ڈالے اور اسی طریقے سے اپنے اعصاب کو مضبوط کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو پیسہ دیا ہے اس پیسے کو خواہ کی دعوتوں میں اور فضول کے کاموں میں مت خرچ کریں، اس پیسے کو نیک کاموں کے اندر اور اپنے بیوی بچوں کی تربیت کے اوپر اس پیسے کو لگائیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ رمضان درمیان میں آیا، بہت سارے لوگ پریشان تھے، تراویح پڑھنے کے لیے کوئی حافظ صاحب میسر نہیں، مسجدوں کو جا نہیں سکتے، لاک ڈاؤن کے نتیجے میں مسجدیں بند ہیں۔ اب ہم مسلمانوں کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کم از کم ہماری ہر فیملی کے اندر ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا کے اندر وہ ہمارے لیے تراویح پڑھائے گا، دین سکھائے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک حافظ قرآن اپنے گھرانے کے 10 ایسے لوگوں کو جن کا جہنم میں جانا طے تھا، وہ حافظ قرآن ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے کر جائے گا۔ آج مسلمانوں کو دوبارہ واپس آنا پڑے گا اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینے کے لیے کنجوسی نہیں کرنا پڑے گا۔ اور آج کمپنیاں بند ہو رہے ہیں، سمجھ میں آیا کہ جس آدمی کے پاس ہنر ہوگا آئندہ زمانے میں وہی آدمی زندگی گزار سکے گا، لہذا ہم اپنے بچوں کو ہنر سکھائیں، اپنے بچوں کو ہم کارپینٹر بنائیں، اپنے بچے کو ہم لوہے کا کام سکھائیں، اپنے بچوں کو ہم ٹیکنیشین سکھائیں، اپنے بچوں کو ہم الیکٹریشین بنائیں۔ جتنے بھی ہنر کے کام ہو سکتے ہیں عیب نہ سمجھے اس کو، اور یہ فن اپنے بچوں کے اندر ٹرانسمٹ کریں، اپنے بچوں کے اندر یہ فن منتقل کریں۔ اور یاد رکھو سیدنا داؤد علیہ السلام نبی تھے اور بڑے بادشاہ تھے، اس کے باوجود لوہار کا کام کرتے تھے۔ سیدنا نوح علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر تھے، 950 سال تک انہوں نے دین کی تبلیغ کی، اس کے باوجود وہ بڑائی کا کام کرتے تھے۔ دنیا میں بڑے بڑے پیغمبر گزرے ہیں، ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی ٹیکنیشین ہوا کرتا تھا۔ کورونا وائرس نے ہمیں بتا دیا کہ ہم یہ ٹیکنیشین کی طرف، اور آخری بات، اب کورونا وائرس کے نتیجے میں اسکول بھی بند ہیں اور اب باتیں ہو رہی ہے آن لائن ایجوکیشن کی۔ آن لائن ظاہر بات ہے کہ ایجوکیشن دیا جا سکتا ہے، تربیت نہیں دی جا سکتی۔ آن لائن بچوں کو کتابیں پڑھائی جا سکتی ہے، انہیں ایک کامل انسان نہیں بنایا جا سکتا۔ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، کورونا وائرس نے ہمیں یہ بتا دیا کہ تم اپنے بچوں کی تربیت خود کرو۔ بچوں کو کالے حروف پڑھانا یہ ٹیچر کا کام ہے، اور بچوں کو انسان بنانا، سوسائٹی کے لیے انہیں ایک ذمہ دار شہری بنانا اور انہیں ایک کامیاب انسان بنانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اب ماں باپ اپنے بچوں کو اور اپنی اولاد کو صحیح تربیت کریں، اور اس کورونا وائرس کے نتیجے میں چھوٹا سا بہانہ بنا کر جس طریقے سے مدارس کو ٹارگٹ کیا گیا، تبلیغی جماعت کو ٹارگٹ کیا گیا، یقیناً یہ چیز ہم دینی کام کرنے والوں کے لیے اس کے اندر ایک پیغام یہ ہے کہ اب دین کا کام کھلم کھلا نہیں ہے۔ آئندہ زمانہ ہمیں اس بات کے لیے تیار کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے جس انداز میں ایک ایک آدمی کے پاس 70 دفعہ جا کر، صحابہ نے ایک ایک آدمی کے پاس 20 دفعہ جا کر جیسا فردن 1 بائی 1 ایک ایک آدمی کے اوپر محنت کی ہے، یہ حالات دین کے کام کے کرنے کے لیے، دعوت کے کام کے کرنے والوں کے لیے یہ بتا رہے ہیں کہ اب تم کو بھی اسی ترتیب پر کام کرنا پڑے گا، اور ایک ایک آدمی کے پاس جا کر انفرادی انداز میں اللہ کے نبی کی وہ 1400 سالہ پرانی سنت کو زندہ کر کر دوبارہ آج کے زمانے میں ویسے ہی کام کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ اگر آپ ایسا کام کریں گے تو آپ کی یہ تنہائی کی ملاقاتیں اور یہ انفرادی ملاقاتیں سامنے والوں کو دیندار بنائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کورونا وائرس کی اس وبا کے نتیجے میں جو کچھ اللہ تعالی ہمیں سکھانا چاہتے ہیں، دماغ کو کھول کر اور بصیرت کی آنکھوں کو زندہ رکھ کر ان ساری تعلیمات کو سیکھ کر، سمجھ کر، عبرت کے ناخون لے کر آنے والے وقتوں کے لیے ہمیں تیار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
ہیں